قرآن انسانوں سے بات کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہتا ہے، قرآن مسلمانوں سے بات کرتا ہے تو یا ایھا المسلمون کہتا ہے، قرآن منافقوں سے بات کرتا ہے تو یا ایھا المنافقون کہتا ہے۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، قرآن اگر انسانوں سے بات کرے تو یا ایھا الناس کہے، منافقوں سے بات کہے تو یا ایھا المنافقون کہے، کافروں سے بات کہے تو یا ایھا الکافرون کہے۔ اگر یہ جملہ میں جملہ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہوں، زمین شق ہو سلطانی غرق ہو جائے، اور اگر آل محمد کو راضی کرنے کے لیے کہوں تو پھر میرے بخت کو 4 چاند نہیں 14 چاند لگ جائیں۔ قرآن نے انسانوں سے بات کی تو یا ایھا الناس کہا، مسلمانوں سے بات کی تو یا ایھا المسلمون کہا، کافروں سے بات کی تو یا ایھا الکافرون کہا، منافقوں سے بات کی تو یا ایھا المنافقون کہا، اور اگر اسی قرآن نے اگر علی والوں سے بات کی تو یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ سارے حیدری دعا سے نواز دیجئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کی ماں بولنے والوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، کیونکہ قرآن جس سے بات کرتا ہے اس کا نام لیتا ہے۔ قرآن اعجاز ہے، یہ قرآن کا، یہ دوسری کتابوں کا قبلہ اعجاز نہیں، یہ فقط اسی کتاب کا اعجاز ہے، یہ کلام الہیہ ہے۔ اچھا چند بندے بولے ہیں، ان کے بولنے کے صدقے سے جو نہیں بولے انہیں ایک اور معجزہ سنا دوں قرآن کا۔ چلیں آپ کے بولنے کے صدقے سے وہ بھی سن لیں جو نہیں بول سکے، شاید اگلی فضیلت میں وہ بول پڑے۔ دنیا کا ہر رائٹر، ہر مصنف جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے، چھپتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کتاب سے رشتہ ہے آپ کا، آپ سے کتاب کا رشتہ ہے، لیکن آپ کے لیے کتاب کافی نہیں ہے۔ تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کتاب جن کے لیے کافی ہے وہ اور ہیں، اگر ان کے لیے کتاب کافی بھی ہوتی تو حسن کے ترلے نہ کرتے۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی، دوئے بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اگر کتاب کافی تھی تو پھر امام حسن کے بارگاہ میں آ کے منتیں سماجتیں نہ کرتے کہ لکھ کے دے دیجئے کہ آپ غلام زادے ہیں، ہمارے غلام نہیں۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی۔ غلام ہونا اور ہے، غلام زادہ ہونا اور ہے۔ جسے سمجھ آ جائے صلوات سنا دے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ میں اسی عقیدے پہ قائم دائم رہوں گا، اور قائم آل محمد کے صدقے مولا مجھے موت بھی اسی عقیدے پر دے۔ صلوات باواز بلند تلاوت فرمائے ایک مرتبہ۔ دنیا کی، وسیم جعفری بھائی قبلہ توجہ، دنیا کی ہر کتاب کھولیے، پہلے صفحے پہ لکھا ہوگا لکھنے والے رائٹر کی طرف سے، اس کتاب میں اگر کوئی غلطی ہو تو مہربانی کر کے یہ مجھے پاکوں کا اسم لکھا ہوا ہے نا، تو نیچے نہیں رکھنا چاہیے، وہاں بندوں کے پاؤں آتے۔ ناراض بھی نہیں ہونا، مجبوری ہے ہماری، ہمارا عقیدہ اجازت نہیں دیتا۔ صلوات پڑھے باواز بلند دیکھنا۔ کوشش کریں اس سے بلند تر اگر صلوات مدینے میں پڑھی جا سکتی ہے تو صلی اللہ۔ چلے ہیں مدینہ المنورہ نہیں، مدینہ تو ہے نا، صلوات مدنی آقا پہ مدنی آواز سے باواز بلند پڑھ کے سنائیں ایک مرتبہ۔ اچھا مدینہ شریف ہے، یہ مدینہ ہوتا ہی سیدوں کا ہے قبلہ، ہاں مدینہ ہے ہی سیدوں کا، وہ مدینہ المنورہ ہے، یہ مدینہ سیدہ ہے، حقیقت میں وہ بھی سیدوں کا ہے، یہ بھی سیدوں کا ہے۔ اور آج ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، جو بندے چپ کر کے بیٹھے، وہ پہلے مدینہ نہیں تھا، سیدوں کے قدم لگے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، اس دھرتی کا پہلا نام ہے یثرب۔
یہ عقیدے کی بات کہنے لگا ہوں. کیا نام ہے جی؟ یسرب. یسرب کے کیا معنی ہے؟ لغت پڑھ کے دیکھیے. بیماریوں کا گڑھ. بیماریوں کا گڑھ. اچھا اس کا نام صرف نام نہیں تھا, اس دھرتی کا کردار بھی ایسا تھا. جو اس دھرتی پہ جاتا بیمار ہو جاتا, بڑی مشکل سے زندہ واپس آتا, نہیں تو وہیں پہ اس کا مدفن ہوتا. حضرت عبداللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم, وہ بھی اس دھرتی پہ تجارت کرنے کے لیے آئے. بیمار ہوئے, وہی مولا کے سپرد ہو گئے. پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ لوگ, کیونکہ یہ بیماریوں کا گڑھ تھا, اسے یسرب کہا جاتا تھا. آج کل شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی اہل عقیدہ حضرات یہ کہتے ہیں جو بندہ مدینہ المنورہ کو یسرب کہے گا گناہ کرے گا. اب حیران سنا جو آپ نے پہلی مرتبہ یہ اصول. کیوں گناہ کرے گا؟ اس لیے کہ اب یہ یسرب نہیں رہا, اب ہے مدینہ صرف مدینہ بھی نہیں کہنا, پھر بھی گناہ ہے, کیونکہ مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو. یوں تو ہر شہر مدینہ ہے, لیکن یہ مدینہ المنورہ ہے. منورہ کہتے ہیں نور والا شہر. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو, بولو نہ بولو, مولوی سے جا کے مسئلہ پوچھنا صحیح. یہ مدینہ نہیں قبلہ جعفری صاحب, یہ ہے مدینہ المنورہ, نور والا شہر. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے نور والا بنا کیسے؟ جب قدم لگے محمد کے, جو بندہ علی کی شان سن کے بولے, نبی کی شان پہ نہ بولے, پھر علی کی شان میں بولنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں. جب محمد کے قدم لگے دھرتی بن گئی نور والی. مولوی تیرے عقیدے پہ لعنت ہے, جس کے قدم لگے وہ زمین نور والی ہو سکتی ہے, اس کی آل نور کیوں نہیں ہو سکتی؟ صلوات پڑھیں بابا سے بلند. بھائی ایک مرتبہ وہ بندے ہاتھ کھڑے کریں جنہوں کو یہ بات سن کے لطف آیا. ایک مرتبہ اچھا کھڑے رکھے, کھڑے ہاتھ کھڑے رکھے, میں دیکھوں. اب جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا, یہ مہربانی کریں اس جملے کی قیمت ادا کریں, 2 قدم ممبر کے قریب آ جائیں. محمد والا محمد صلوات. آ جائیں, آ جائیں. سرکار تاڑا ہک بڑے ہیں, آ جائیں. تُسا ہک قدم ٹورے ہو, چدر دی وجہ تو تُسی ہک ٹورے ہو, ہک اگے آؤ نا جی. اور سفر جاری اگے آؤ, ہک ٹورے جی بسم اللہ. سفر جاری جی بسم اللہ. صلوات کوشش کریں بآواز بلند پڑھ کے سنائیں, یہ خالی جگہ پر کریں. تُسا بیٹھو جی, تُسا خالی جگہ پر کریں, آگے آ جائیں. صلوات بآواز بلند تلاوت فرما دیں. بسم اللہ. ٹائم کی قلت ہے, پڑھنے والی کافی ساری ملت ہے. ایک جملہ اور اجازت. دنیا کی ہر کتاب کا رائٹر کتاب کے پہلے صفحے پہ کیا لکھتا ہے؟ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو مہربانی کر کے اطلاع کر دیجئے گا, تاکہ آئندہ ایڈیشن میں وہ غلطی دور کر دی جائے. پتہ نہیں آپ کہاں تھے, میں کہاں تھا, لیکن میں وہاں آ گیا ہوں جہاں میں پہلے تھا. ہم بات کر رہے تھے قرآن کے معجزے کے اوپر. قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے, دنیا کی ہر کتاب پہلے لکھواتی ہے, اس میں کوئی غلطی ہو تو بتا دینا. قرآن وہ کتاب ہے جس کے پہلے صفحے میں لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سارے مل کے ہاتھ کھول کے حیدری. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی ذاکرہ داد کوئی نہیں دیتی تھی. ہون میں 1.5 گھنٹہ پڑھ ساں تے ویکھاں گا کیڑا مینوں لاندہ تھلے. دو جی پچھو دھمکی بھی مل گئی, پچھو دھمکی مل گئی, چھٹنیاں تاڑیاں نے ساڈا کی ہے.
چلیں آپ کو مولا سلامت تا قیامت رکھے. ایک معجزہ سنیں قرآن کا. داد کا مطلب ہوتا ہے دعا, داد کا مطلب ہوتا ہے شکر. جب علی والا ہاتھ بلند کر کے واہ واہ کہتا ہے نا, حقیقت کے اندر بھائی جان وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے, تیری دی ہوئی توفیق سے میں نے کمیوں کو نہیں مانا, سرداروں کو مانا. دو میں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. یہ قرآن کا اعجاز, قرآن کا معجزہ. مذہب شیعہ خیر البریہ آسانہ اشاریہ ملت جعفریہ کے ماننے والوں پہ لوگوں نے اتنے الزام لگائے ہیں کہ شیعہ آج تک وہ الزاموں کے جواب دے رہے ہیں. اور قبلہ فخر سے کہہ رہا ہوں منبر آل محمد پہ کھڑا ہو کے, کوئی الزام بھی نیا نہیں, سارے الزام پرانے. گھبرا تو نہیں گئے؟ جن کا جواب شیعوں کے بچے بچے کو زبانی یاد ہے. سن کہڑے جی مینوں سچی گل دسیا ہے, پکی گل ہے. ترقی کر گئی دنیا. پہلو فون سنن واسطے کسے بندے دے گھر جانا پیندا سی, ہن ہر بندے دی جیب 'چ اپنا فون ہے. اچھا بھئی انی دنیا ترقی کر لی, ہن اسی بھی تھوڑی جی ترقی کریے. اگے لوکی سانو پوچھتے سو ماتم کیوں کر دے ہو, ہن ساڈا حق بندا بندیاں نوں پوچھیو تسی ماتم کیوں نہیں جے کردے. اللہ جانے کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی. حیدری. اب ہمارا کیا پوچھنے کا بھائی. آگے لوگ کہتے آپ ہی مارے تے آپ ہی پڑھ دیں, ہن اسی کہاں گے تسی مارے تے اسی پٹنے ہیں. تسی مارے ہیں نا تے تاں ہی تے 10 مہر نوں قبر تے مٹی پان جاندے ہو. بھائی ترقی کر, ہن ذاکر ترقی کر گئے, پریشان تے نہیں ہو گئے. پوری توجہ, صلوات بابا سے بلند تلاوت فرمائیں ایک مرتبہ. ترقی ہو گئی ہے نا جی. مولا آپ کو سلام. لوگوں کو تو اتنا شوق ہے نا شیعوں کو کافر کہنے کا, انہوں نے جگہ بھی کوئی نہیں دیکھی, جو خالی جگہ نظر آئی کافر کافر شیعہ کافر. اور میرے ایک رشتہ دار مجھے کہنے لگا وہ دیکھ سامنے کیا لکھا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا غور سے دیکھ. میں نے لکھا تو لکھا ہوا تھا کافر کافر شیعہ کافر. میں نے کہا میں نے دیکھ لیا, اب تو ذرا غور سے دیکھ. ایک شیعہ ہے 3 کافر ہیں. جیسے ایتھے نہیں بولنا انہیں کتھے بولنا. حیدری. اچھا شیعوں کو کافر کہا کیوں گیا؟ میں بس ختم کرنے لگا. وجہ یہ بات ساتھ ملانا ضروری سمجھتا ہوں. شیعوں کو کافر, میں نے پوچھا مولویوں سے او بھئی تم شیعوں کو کافر کیوں سمجھتے ہو, کیوں کہتے ہو, کیوں لکھتے ہو؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا جی 3 بڑی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم شیعوں کو کافر. توجہ ہے؟ میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی وجہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. اچھا دوسری وجہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے, برا کہتے ہیں صحابہ کو. میں نے کہا تیسری وجہ قرآن کا انکار کرتے ہیں. لو یہ 3 وجہوں کا جواب سنو, مجھے دو اجازت. وہ جو تم نے بہت ساری سنی ہوں گی, جواب سنے ہوں گے, لیکن میں جواب تمہیں وہ دے لوں گا جو آسان فہم ہے, تمہارے بچوں کو یاد ہو. مذہب شیعہ خیر البریہ آسانہ اشاریہ میں شیعہ مذہب رکھنے والا بندہ زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے. یہ پاکستان کا لا ہے, پاکستان کا قانون ہے, اور یہ قانون بزرگ تصدیق کریں گے. پاس کروایا علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ, علامہ حضرت حسن زیدی صاحب, محسن نقوی صاحب, عرفان حیدر عبد, کافی سارے علماء نے پارلیمنٹ کے اوپر احتجاج کر کے جابر حکمران سے یہ قانون منظور کروایا, بندے کا بچہ بن, زکوٰۃ ہے تماشا نہیں. جو تم ہم علی والوں کی زکوٰۃ ان کو دیتے جاؤ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ علی کون ہوتا ہے. ہم اسے زکوٰۃ دیں گے جو علی والا ہوگا, ہاتھ اس کا بلند ہوگا جس کا عقیدہ بلند ہوگا. جیسے یہ لا پاس ہوا
سفید سروں والے بزرگ تصدیق فرمائیں گے، جیسے ہی یہ قانون پاس ہوا بڑے بڑوں نے درخواستیں لکھ کر بینکوں میں جمع کروائیں، ہم شیعہ ہیں، پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کہ نہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، ہماری بھی زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ بینکوں میں انبار جمع ہو گئے درخواستوں کے، قبلہ جملہ وہ پڑھنے لگا جو آج تک نہیں پڑھا گیا۔ اگر کوئی بندہ سن کے اپنے دل میں ولایت علی کی گرمی محسوس کرے پھر چپ کر کے نہ بیٹھے۔ بینکوں میں درخواستیں جمع ہو گئی، شاہ جی بینک والے پریشان، ہر بندہ کہتا ہے میں شیعہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں شیعہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اصول بنا، اصول سنو گے کیا بنا؟ لوگوں نے کہا جو بندہ کہے نا زکوٰۃ نہیں دے سکتا شیعہ ہوں، درخواست لے لو رکھ لو، نہ کلمہ سنو، نہ اصول دین پوچھو، نہ فروع دین پوچھو، توجہ، نہ اصول دین پوچھو، نہ فروع دین پوچھو، نہ اس سے 12 امام سنو، نہ 14 معصومین سنو، درخواست والے ایڈریس پہ چلے جاؤ۔ اگر غازی کا علم ہے جسے سمجھ لگے اگر غازی کا عالم ہے سمجھ لینا شیعہ ہے۔ جب بینک والے آتے تھے نا، ہاں بھائی نہیں ریجیکٹ، پھر بندیاں بینک والے کو پوچھنا ریجیکٹ کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا تیرے در تے بوئے تے چھات تے سخید عالم جو کوئی نہیں۔ مولانا کوثر نیازی وزارتی مذہبی امور کے اس وقت کے وزیر، واقعی وزیر، انہوں نے ضیاء الحق کو خط لکھا، انہوں نے کہا تیرا بیڑا غرق جائے، تو چنگا قانون پاس کیتا ہے، سنیاں عالم لانے شروع کرتے ہیں۔ یہ گلہ اسی نہیں دسنیاں تو کس دسنیاں؟ سنیوں نے علم لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جو زکوٰۃ معاف کروانا چاہتا ہے وہ علم لگا لیتا ہے۔ مولوی سوچ تو صحیح، جس غازی کا علم مولویوں کی زکوٰۃ بچا سکتا ہے، اللہ جانے کسے سمجھ آئی کسے نہیں آئی، جس غازی کا علم مسلمانوں کی زکوٰۃ بچا سکتا ہے وہ حسین کے غم خاروں کو نہیں بچا سکتا۔ مل کے ہاتھ کھول کے حیدری، شیعہ زکوٰۃ کا منکر نہیں۔ کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، ہاں کفر کے فتووں کی دکان کھولنے والوں، دم دم کے توسط میں شر گولنے والوں، اچھا سنا بات غور سے ہے خادم کی منکر علی کو، کافر تم نہیں، کافر ہم نہیں، تم ہو سقیفے کی زبان بولنے والوں۔ حیدری بندے 4-5 جن جنہیں آجے تک علی نہیں آکھیا، دعا منگو آمین آکھیا ہے۔ جڑے بندے چوپو مولا بیمار نے تے شفا دے دے، مومن واسطے دعا منگی کی تو مولا گونگے نے تے زبان دے دے، مولا جے جان بوجھ کے چوپ نے تے کور چوی چوپ ہی رکھی۔ سارے کیوں کافر شیعہ؟ زکوٰۃ دیتا ہے، شیعہ زکوٰۃ کا منکر نہیں۔ شیعہ زکوٰۃ دینے کا کوئی اصول ہے، کوئی ٹائم ہے، اے نہیں جدو دل کیتا ادو ہی کٹ لئی، وقت مقرر ہے۔ علی والا علی والے کو زکوٰۃ دے گا، اسے زکوٰۃ دے گا جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے شیعہ حاکم وقت کو زکوٰۃ نہیں دیتے، اولی الامر کو دے سکتے ہیں۔ میں جملہ کہنا تھا۔ دوسرا الزام کیا تھا جی؟ صحابہ کو برا کہتے۔ ویڈیو والے بھائی ویڈیو صحیح کر، یہ دونوں کانوں کو ہاتھ ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے۔ مذہب آل محمد ہے جو صحابہ کو برا کہے وہ لعنتی ہے، جو برے کو صحابی کہے وہ بھی لعنتی ہے۔ سارے ہاتھ کھول کے حیداری، شکر ہے آج راضی ہوئے ہو۔ او چوٹھی دودھ پی کے رویتہ بڑھاندی رہی بلی تے سی انہوں اشرم و اشرم مان رہی، او تے چول زمانے دی انہوں نے گنڈے ویچنے دی ساں بنا بنا کے لعنت کرو سو۔ صلوات پڑھیں باواز بلند ایک مرتبہ۔
تیسرا الزام، شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ذاکرین صاحبان میں منبر چھوڑنے لگا. لعنت ہے اس بندے کو جو قرآن کو نہ مانے، اس بندے پہ بھی لعنت ہے جو وارث قرآن کو بھی نہ مانے. قرآن کا یہ اعجاز، اور سنو اور مجھے اجازت دو، قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ قبلہ یہ بھی ہے کہ قرآن بے وارث نہیں. وارث زمانہ تم سے راضی ہوں جن کے ہاتھ بلند ہوئے. قرآن بے وارث نہیں، قرآن کا وارث ہے. قرآن لا ریب، وارث بے عیب. قرآن پاک. تھوڑا جا سیرہ لاؤ، من یقین ہوئے بندے بیٹھے. وارث پاک. کون ہے قرآن کا وارث؟ یہ ویڈیو بن رہی ہے، یاد کر لینا، قرآن کے 14 وارث. کون کون ہے میں نام نہ لگاؤں، جس کا عشق جتنا بلند ہوگا وہ اتنی دعا کر دے گا. قرآن کا نور ہے محمد، قرآن کا دستور ہے علی، قرآن کا دل ہے فاطمہ، قرآن کا اخلاق ہے حسن، قرآن کا صبر ہے حسین، قرآن کی دعا ہے زین العابدین، قرآن کا علم ہے باقر العلوم، قرآن کی سچائی ہے جعفر صادق، قرآن کی ہیبت ہے موسیٰ کاظم، قرآن کا رزق ہے امام رضا، قرآن کی تقویت ہے امام تقی، قرآن کی صحت ہے امام نقی، قرآن کی فوج ہے حسن عسکری، اور قرآن کی ہدایت ہے میرا مولا مہدی. واہ واہ سلطانی صاحب، مولا زندگی کرے جے. انہاں دے بڑے